بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج ایک عقل کی بات ہے اور ایک کم عقلی کی بات ہے. دو باتیں آپ کو بتانی ہیں اور دیکھتے ہیں آپ دونوں میں سے کس کس سے کیا سیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. آئی تھنک میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، میں نے سوچا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ سے بات شیئر کرتی ہوں. میرے خیال سے پاکستان کے اندر جس طریقے سے پاکستانی سوسائٹی تباہی کا شکار ہے، کیونکہ ہمارا جو گھر کا یونٹ ہے وہ اتنا خراب ہے، اسی وجہ سے سوسائٹی غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے. میرے خیال سے ایک قانون پاس ہونا چاہیے کہ نکاح سے پہلے 4 آور آف کاؤنسلنگ مینڈیٹری لیں لوگ. اگر آپ نے 2 آورس آپ سرٹیفائڈ کاؤنسلر کی اور 2 آور ریلیجس اسکالر یا جو بھی ان کے سیکٹ کا امام یا جو بھی ہے اس کی 2 آورس، 4 گھنٹے کاؤنسلنگ سے پہلے شادی کی لوگوں کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ 5 لاکھ روپے ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، 10,000 روپے کاؤنسلنگ پہ خرچ کر لیں تو تاکہ باقی مصیبتوں سے جان چھوٹے. آئی تھنک یہ قانون پاس ہونا چاہیے اور یہ مینڈیٹری ہونی چاہیے. اس بچی نے جو مشورہ دیا ہے اتنا سمجھداری والا، اتنا محبت سے، اتنا عقل مندی اور دانش مندی والا مشورہ ہے کہ اگر اس پہ عمل ہو جائے، لیکن ظاہر ہے مشورے کی رینج بہت ہے. آپ کو پہلے ملک میں بہت سارے لائف کوچ تیار کرنے ہوں گے، چونکہ توفیق اسی کو ہوگی جو علم کو جانتا ہوگا، جو فہم کو جانتا ہوگا، ورنہ آدھے ادھورے علم سے، جیسے ہمارے پرائمری اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں کچھ 7-8 لاکھ اساتذہ ہیں، اور جتنا ان کے پاس دھیان اور گیان اور علم اور فہم ہونا چاہیے اور اتنی نسل اچھی ہونی چاہیے، نہیں ہو پاتی. اس کا مطلب ہے ہم کاغذی لفظی علم پڑھاتے رہتے ہیں، ان کو زندگی کی خوبصورتی اور جو اصل علم ہے وہ نہیں بتا پاتے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے زندگی سے یہ سیکھی کہ جس علم میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس علم میں اپنے بڑوں کی عزت نہیں ہے، جس علم میں چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہے، اور جس علم میں آپ کی زبان کی اور آنکھ کی حفاظت نہیں ہے، اور جس علم میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری اور کامیابی کا یقین نہیں ہے، وہ علم ہے سرے سے علم ہی نہیں ہے. انفارمیشن ہوگی، انفارمیشن میں تو آپ جو مرضی بتا دیں، انفارمیشن ہماری زندگی میں رتی برابر اثر نہیں ڈالتی. مجھے اگر پتا ہو کہ قرآن پاک میں کتنے لاکھ زیریں زبریں پیشے ہیں تو اس انفارمیشن کا نہ میرے ایمان پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ میرے اعمال پہ فرق پڑے گا. پر اللہ کی اگر کوئی ایک بات مجھے سمجھ آ جائے جو کسی نے سمجھا دی ہو یا بتا دی ہو. اب شادی کے معاملات میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں، ہر دوسرے تیسرے رشتے میں جو پرابلم آتے ہیں، دراڑیں آتی ہیں، پھر گھر ٹوٹتے، یعنی 50-60 لاکھ سے لے کے کروڑ روپے تک کی شادی پہ لگ جاتا ہے اور وہ سب برباد ہو جاتا ہے. بچی کا دل الگ ٹوٹتا ہے، اگر وہاں ایک بچہ بھی آ گیا اس کی زندگی الگ برباد ہوتی ہے. اس سے پہلے شادی میں اتنی ساری کمپلیکیشنیں، نہ رشتوں کو سمجھ پاتے ہیں، نہ دل رکھنے کو، نہ دوسرے کی خدمت کو، نہ اس کا خیال رکھنے کو، نہ دلداری کو. انفیکٹ دل آزاری کرنے کو سب تیار ہوتے ہیں. اسی طور پہ فزیکلی ریلیشن شپ کے بارے میں، سوشل ریلیشن شپ کے بارے میں، آپ کا اسپریچول جو اپ لفٹنگ ہے شادی کے بعد اس کے بارے میں، فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں، 10 چیزیں ہیں جو ہم کو آنی چاہیے. یہ مشورہ بہت اچھا ہے. جب ہم چیزوں کو مان لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی رستہ نکل آتا ہے. اور اس کا مطلب ہے یہ بچی سوچتی ہے، اگر یہ سوچتی ہے تو کچھ اور بھی سوچنے لگ جائیں گی. کہیں نہ کہیں آج نہیں 10 سال بعد ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی، تو کہیں پاکستان میں بھی ابھی جب انہوں نے 4 گھنٹوں کا کہا تو ہمارے ہاں تو گھنٹوں کی قدر ہی نہیں ہے. دنیا میں جو کاؤنسلنگ ہے یہ ڈاکٹر سے ڈبل فیس اس کی ہوتی ہے. $200 اس کی فیس ہوتی ہے. ڈاکٹر کی فیس $100 ہوتی ہے، اور ان کا وقت نہیں ملتا ہوتا ہے، یعنی ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے اتنی مشکل ہوتی ہے. اسی لیے دنیا بھر کے ایک پھر ان کا کلچر الگ ہوتا ہے، ان کا مزاج الگ، ان کی لرننگ الگ. جب پاکستانی جو لوگ ہیں امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ناروے میں، برطانیہ میں ہم سے کرتے ہیں رابطہ، آئرلینڈ والے، تو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ان کا دکھ، ان کی تکلیف، ان کی بات جب وہ مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں تو میں انہی کی پیس پہ بات کو سن رہا ہوتا ہوں. اور اگر انہوں نے وہاں $200 دے کے بھی کسی انگریز کونسلر سے، اس کو تو وہ آپ کا مطمع نظر ہی سمجھ نہیں آتا. وہ ان رشتوں کو، ان چاچیوں، تائیوں، خالوں، پھوپھیوں، ساسوں کا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کر کیا رہی ہے اور کیا بتا رہی ہے. اگر ہے بھی تو what goes، پھر کیا ہوا، تمہیں زندگی اپنی چلانی چاہیے. یہ بیچاری نیند پاگل ہوئی ہوتی ہے. اسی طور پہ یاد رکھیے گا
یہ جو خواتین باتوں کو سمجھتی نہیں ہیں اور اپنی من مرضی کرتی ہیں اور زبان درازی کرتی ہیں، ایک اتنی خوفناک بات جو کم عقلی کی بات ہے، میں نے سوچا وہ بھی آپ کو بتاؤں. اور یہ ان دنوں جو عرب میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں، جب ان کے ترجمے سامنے آتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے. یہ ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہے کہ جس کو گھروں میں ڈیکوریشن پیس بہت سجانے کا شوق تھا. ہمارے دوستوں میں، بزرگ دوستوں میں علی سفیان آفاقی کو دنیا بھر میں سیر کا شوق تھا. ان کی اہلیہ، یہ دونوں بڑی اچھی چیزیں لے کے آتے تھے، اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتے تھے. چونکہ فلم ساز بھی تھے، ہدایت کار بھی تھے، پر ان کے گھر میں جانے کی شرط تھی، کوئی بچہ ان کے گھر میں نہیں جا سکتا تھا. وہ اتنی حفاظت کرتے تھے ان شیشے کے چھوٹے چھوٹے آئٹمز کی، کوئی جگہ بھی نہیں بدلتا تھا. اور ہم گئے تو ہمارے ساتھ انہوں نے مروت کی، پر ہم نے اپنی بیٹی کو، سب چھوٹی تھی تو بہت سنبھال کے رکھا تاکہ دوبارہ آنے کی بھی گنجائش رہے. ہوا یہ کہ جس خاتون کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اس کے بچے کے ہاتھ سے، اکلوتا بیٹا تھا، اور شیشے کا گلدان جو وہ پیرس سے لے کے آئی تھی، بہت ہی خوبصورت اور یونیک، وہ گرا اور جیسے کہتے ہیں نا کرچی کرچی ہو گیا. توبہ استغفر اللہ. کتنے کا ہوگا؟ مانو 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، جتنے لاکھ کا بھی ہو، یعنی جتنا مرضی ہو، شیشے کی چیزیں ٹوٹ جاتی ہے. جب ٹوٹی اور وہ مہنگا بھی تھا، خاتون ناراض بھی ہوئی، تو اب استغفر اللہ، اس کے منہ سے جو بات نکلی، اس نے کہا کہ میرا رب تجھ پہ کوئی ایسی دیوار گرائے کہ تو بھی کرچی کرچی ہو جائے. یہ سگی ماں کے منہ سے جملہ نکلا اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے، چونکہ ماں کو اس غصے میں ان حماقت کی جو پڑیاں ہیں نا، حماقت کے پہاڑ، ان کو نہیں سمجھ آتی ہوتی. کبھی کبھی تو جیسے کہتے ہیں نا، تم مر جائے، تمہیں موت آ جائے، تمہیں کسی کی آئی آ جائے. اب یہ سب بد دعائیں ہیں. ہم نے اپنی نانی دادی کو یہ کہتے دیکھا کہ تیرا بیڑا تر جائے، تیرا بیڑا بہ جائے، گالی ہے، بد دعا ہے کہ تیری زندگی کا جو جہاز ہے ڈوب جائے. اور وہ غصے میں بھی اپنے غصے کو سنبھالتی تھی. اب ہوا یہ کہ یہ بات آئی گئی ہو گئی، بچہ بڑا ہوا، بچے نے پڑھائی مکمل کی، اس کی شادی ہوئی. اور توبہ استغفر اللہ، شادی کے بعد وہ جس گھر میں وہ شفٹ ہوئے، کوئی جو قدرتی ظاہر ہے آفت آئے یا کوئی بہانہ بنے اللہ کی طرف سے، وہ دیوار اس پہ گری اور اس کا وجود فی الواقع کرچی کرچی ہوا. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے والد صاحب کی کوئی پرانی بلڈنگ تھی، وہ وہاں نئی تعمیر کر کے اسی کو دینا چاہتے تھے اور یہ اس کی نگرانی کر رہا تھا. تو جیسے آپ کنسٹرکشن میں مزدوروں کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران وہ دیوار اس کے اوپر گری. پہلے اس کی آواز نکلی، پھر وہ آواز نکلنا بند ہو گئی، پھر کام رک گیا، پھر ڈھونڈا گیا، دیوار کے نیچے سے اس کو نکالا گیا جہاں اس کا وجود کرچی کرچی تھا. اور آپ کو کیا لگتا ہے اوپر دیوار گری ہو تو انسان بچ سکتا ہے؟ پھر جب ہاسپٹل میں تھا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی، تب اس کی ماں کو جب وہاں لایا گیا تو آپ سوچیں اس پہ کیا بیت رہی ہوگی. کیا اس نے لوگوں کو بتایا ہوگا کہ یہ دیوار کے گرنے سے نہیں مرا، یہ میری بد دعا کی وجہ سے مرا. وہ بد دعا جو میرے منہ سے اس غصے میں نکلی، جس میں صرف ایک کانچ کے برتن کے جیسے، کانچ کے گلدان کی وجہ سے یہ بد دعا منہ سے نکالی کہ تیرا وجود ایسے کرچی کرچی ہو جیسے تم نے یہ کرچی کرچی کیا. خاطر حضرات، ویسے تو یہ سارے کام انسان خود کرتا ہے، بعد میں ذمہ شیطان کے لگا دیتا ہے. چلیں، اگر شیطان کی بھی ترغیب ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دن کا آغاز آپ آیت الکرسی سے کریں، تلاوت سے کریں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیں. اور غصہ آئے تو اپنے بچوں کو، بیٹے یا بیٹی کو، نہ حادثے کی بد دعا دیں، نہ برے انجام کی بد دعا دیں، نہ اس کی شادی کی ناکامی کی بد دعا دیں، نہ اس کو یہ کہیں کہ تو ترسے، تم نے مجھے ترسایا، تو نے مجھے تڑپایا، تیری اولاد تجھے تڑپائے. یعنی یہ وہ بد دعائیں ہیں جو عام طور پہ ہر دوسرے گھر میں دی جاتی ہیں. اور پھر برسوں کے بعد جب ان کی بیٹیاں اور بیٹے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، کرلاتے ہیں، اور ان کے گھر ٹوٹتے ہیں اور ان کے دل ٹوٹتے ہیں، تو اس توڑ پھوڑ کے پیچھے کوئی اور نہیں ہوتا، ان کے اپنے سگے ہوتے ہیں. کبھی یہ بہنیں ہوتی ہیں، کبھی یہ مائیں ہوتی ہیں، اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے یہ جو 2 دھاری بد دعاؤں کی تلواریں اور تیر ہیں، یہ چیر کے پھاڑ کے نکل جاتے ہیں بختوں کو اور قسمتوں کو، اور زندگیاں برباد کر دیتے ہیں.
اللہ نہ کرے کبھی آپ ایسی غلطی کے مرتکب ہوں، چونکہ اس غلطی کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو بھگتنا ہے، اور پھر جو ریگریٹ ہے وہ آخری سانس تک. یہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا پہاڑ اتنا بھاری نہیں ہو سکتا جتنا یہ ریگریٹ جو آپ کے دل پہ، آپ کے سینے پہ، آپ کے سر پہ ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے یہ لفظ کہے گئے اور آپ کے پیارے نے اس کا انجام، اس وجہ سے اتنا برا انجام ہوا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.